سامعین ناظرین، آج ہم ایک اور سچا واقعہ آپ کے گوشزدہ کرنے جا رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 3 افراد ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں موسم خراب ہو گیا اور انہوں نے پناہ کے لیے ایک غار میں خود کو داخل کر لیا۔ خدا کا کرنا، پہاڑ کی چوٹی سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی، ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس غار کے منہ پر آ کر ٹھہر گیا۔ غار کا منہ بند ہو گیا۔ بڑی کوشش کی کہ وہ اس پتھر کو دور کر سکیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ تھک ہار کر انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کریں، ممکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں ان سے پہلے اپنی اولاد اور اپنے غلاموں کو دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں لکڑیوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور مجھے واپس گھر آنے میں تاخیر ہو گئی۔ گھر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ والدین سو چکے ہیں۔ میں نے بکریوں کا دودھ دوہا اور پیالے میں لے کے اپنے والدین کے پاس آ گیا۔ دیکھا تو وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں جگانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ ان کے آرام میں خلل آئے گا، اور اپنے اہل و عیال کو وہ دودھ دینا بھی پسند نہ کیا۔ چنانچہ میں دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں سے لپٹ کر بلاتے رہے، مگر میں نے کسی بھی طرح اپنے ماں باپ سے پہلے انہیں دودھ دینا پسند نہ کیا۔ صبح روشن ہو گئی۔ میں نے وہ دودھ اپنے والدین کو پیش کیا۔ انہوں نے وہ دودھ پی لیا اور ان کے بعد میرے بچے اٹھے تو میں نے بچوں کو بھی وہ دودھ دے دیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے ہے تو اے اللہ ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ وہ چٹان، وہ بڑا پتھر تھوڑا سا سرک گیا اور راستہ تھوڑا سا بن گیا، لیکن وہ ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی، اور میں اس سے اسی طرح محبت کرتا تھا جس طرح مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس سے اپنی خواہش پورا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئی، اور پھر وہ میرے پاس آئی اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ میری مدد کرے۔ میں نے اسے 100 دینار اس شرط پر دینے کا ارادہ کر لیا کہ اگر وہ میرے ساتھ تنہائی میں جائے گی۔ وہ مجبور تھی، رضامند ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، اور میں جب اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے کہا، اے بندہ خدا، اللہ سے ڈر اور ناحق مہر نہ توڑ۔ ان کلمات کا سننا تھا کہ میں اس سے الگ ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے شدید محبت تھی۔ میں نے وہ دینار بھی چھوڑ دیے، اسے دے دیے۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل محض تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے رہائی عطا فرما۔
وہ پتھر تھوڑا سا اور لڑک گیا، مزید راستہ بن گیا، لیکن ابھی وہ باہر نکلنے کے لیے ناکافی تھا۔ پھر تیسرے شخص نے دعا کی، اے باری تعالیٰ، میں نے کچھ آدمیوں کو کام پر لگایا، انہوں نے دن بھر کام کیا، میں نے سارے مزدوروں کو مزدوری دے دی، مگر ایک شخص نے مزدوری کم ہونے کا کہہ کر مزدوری لینے سے انکار کر دیا اور وہ بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ میں نے اس کے مال کو کاروبار میں لگایا، کاروبار میں لگا کر برابر کیا، یہاں تک کہ وہ مال بہت زیادہ ہو گیا۔ پھر اللہ کا کرنا، عرصے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، اے بندہ خدا، میں نے تیرے پاس مزدوری کی تھی، مجھے میری مزدوری دے دو۔ میں نے اس سے کہا، یہ جتنے اونٹ ہیں، یہ گائے، یہ بکریاں اور یہ غلام، یہ سارے تیرے ہیں، لے جا۔ اس نے کہا، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ میں نے کہا، اللہ کے بندے، مذاق کیسا؟ تم نے جو مال چھوڑا تھا، میں نے وہ مال کاروبار میں لگایا، یہاں تک کہ وہ مال اس قدر بڑھ گیا ہے، اب یہ سارا مال تیرا ہے، لے جا۔ چنانچہ وہ شخص سارے اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام لے کر چلا گیا۔ اے باری تعالیٰ، اگر میرا یہ عمل خالصتاً تیری رضا جوئی کے لیے تھا تو ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں دوست وہاں سے نکل کر اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو گئے۔ واقعہ تو ختم ہو گیا۔ اس واقعے کو امام بخاری نے، امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور واقعہ بیان کیا ہے رسول کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بخاری اور مسلم نے چونکہ اسے روایت کیا سو یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے، تینوں لوگ جب ایک مصیبت میں پھنس گئے، ایک مشکل میں کا شکار ہو گئے، انہوں نے سوچا، غور کیا اور اپنی زندگی کے اس عمل کو جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اسے انہوں نے وسیلہ بنایا اور اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کی دعا کو قبول کیا اور ان سے اس مشکل کو، اس مصیبت کو دور کر دیا۔ تینوں کی دعا اعمال صالحہ کے نتیجہ میں تھی، اس کے وسیلے سے تھی جو انہوں نے خود کیے تھے۔ خود کیے اعمال ہوں، دوسروں کے کیے ہوئے اعمال ہوں، جب ان اعمال حسنہ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، تو کیا خیال ہے جو لوگ وہ اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء دین حق ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اصحاب رسول ہیں، ازواج مطہرات ہیں، یا خود رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، پھر بدرجہ اولا اعمال کی نسبت ان اعمال کے کرنے والوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے ایک نابینا صحابی کے حوالے سے، جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھلائی کہ جا وضو کر، 2 رکعت نفل ادا کر اور 2 رکعت نفل ادا کر کے یہ دعا کر، اس دعا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تیری بینائی لوٹا دے گا۔ اس کے راوی حضرت عثمان بن حنیف ہیں، وہ کہتے ہیں اس نابینا شخص نے ایسا ہی کیا، وضو کیا مسجد نبوی میں ہی،
2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا کی کلمات سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کے کلمات یہ تھے، اللہم انی اتوجہ واتوسل الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجت ہذہ۔ اب یہاں جو اپنی حاجت ہے، ضرورت ہے، ان کے کلمات ادا کرنا ہے۔ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ اس صحابی رسول نے ان کلمات کے ساتھ دعا کی۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس نے دعا کی اور ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، ہاتھ نیچے کیے تو وہ نابینا بینا ہو چکا تھا، اسے آنکھیں واپس لوٹائی جا چکی تھیں، اس کی آنکھوں کا نور واپس آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے اور سچے واقعات سے اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں، زندگی کے مصائب و آلام میں، مختلف پریشانیوں میں وسیلہ پکڑ کر اللہ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا کرے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔